أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل، کہ وہ بھیجتا ہے الریاح، ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبریاں لانے والی، ولیذیقکم، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، ولتجری الفلک، اور تاکہ چلیں کشتیاں، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آیت نمبر 41 میں کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ بر و بحر میں جو فساد ہے وہ انسانوں کا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد کر کے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی نافرمانی سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، آج اگر اس نے مجھے کچھ کام کہا ہے تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، مجھے ہر صورت وہ کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عقل مند بندے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، کہ جن کا شعور باقی ہے، جو اپنے منعم اور محسن کے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے اس کی فرما برداری اور اطاعت میں آتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کو ناشکرے لوگ، کفر کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو بھاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور آخر میں ارشاد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، منکر نہ بنو۔ شکر گزار بندہ اللہ کو پسند ہے، شکر گزار بندہ اللہ کا محبوب ہے، اور ناشکرہ بندہ، انکار کرنے والا بندہ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا احسان نہ ماننے والا بندہ اللہ کو پسند اور محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ خوشخبری لانے والیاں، ایسی ہوائیں کہ جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں، اللہ ان ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ دیکھیں کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس سے ذمہ دار لوگ اور گرمی کے ستائے ہوئے لوگ وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اب بارش برسے گی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے، یعنی بارش جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو برساتے ہیں تو تمہارے لیے رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، بارشوں کا سلسلہ نہ ہو تو یہ ندیاں، نالے، دریا، سمندر یہ خشک ہونا شروع ہو جائے، اور انسانوں کی جو تجارت ہے سمندری راستے سے وہ بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو اس لیے بھی برساتے ہیں تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جہاز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے پانی کے اندر اس کو تیراتے ہیں، یہ اللہ کے امر اور حکم سے ہے، اللہ کے ارادہ سے ہے۔
اگر اللہ کا حکم اور ارادہ نہ ہو تو کتنا ہی بڑا جہاز کیوں نہ بنا لیا جائے اور اس میں کتنی ہی ٹیکنیکس استعمال کیوں نہ کر لی جائیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر سکتے ہیں، ایک آن میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبو سکتے ہیں۔ تو ولی تجری الفلک بامرہ، تاکہ کشتیاں اس کے امر سے چلیں، اس کے حکم سے چلیں، ولی تبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے فضل سے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان تجارت بھیج کر نفع کماؤ، تو یہ جو نفع کمانا ہے یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک نعمت سے تمہیں کتنے فائدے پہنچا رہے ہیں، تمہاری مردہ زمین کو زندہ کر رہے ہیں، تمہارے لیے کشتیوں کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور تمہارے لیے رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں۔ کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جو سمندر کے اندر رہتی ہیں، اور انسانوں کے لیے کتنی ہی خوراک کا انتظام وہ سمندر کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں بدلے میں پیسے دے گا، وہ ہمیں بدلے میں جب ہمارے اوپر انعام کرے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، رسولاً، کئی رسولوں کو، اِلیٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ، پھر وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فانتقمنا، پھر ہم نے بدلہ لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا، نافرمانی کی، وکان حقا علینا، اور یہ فرض تھا ہم پر، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو الگ الگ کرنا ہے قیامت کے دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں، آج کے دن تم ایمان والوں سے جدا ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ لیکن اس کا کچھ نمونہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ایمان والے وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اہل کفر الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے ان کو کشتی میں سوار کر دیا، وہ الگ ہو گئے، ایک الگ جماعت بن گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے اندر الگ کر دیا، ایمان والے بدر میں الگ ہو گئے، احد میں الگ ہو گئے، اور جتنے مشرکین تھے اور کفار اور منافقین تھے وہ سب الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر ایمان اور کفر کے درمیان اللہ تعالیٰ باڑ لگا دیتے ہیں، تمیز کر دیتے ہیں، فرق کر دیتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کا گروہ ہے، ایمان والوں کا گروہ ہے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگوں کا گروہ ہے، اور یہ گروہ اللہ کے نافرمانوں کا ہے، یہ سرکش لوگوں کا گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا کچھ نمونہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ایمان والے بھی ایمان پر کامل ہوں گے، ایمان والے بھی ایمان پر کامل ہوں گے۔ اگر ایمان والے ہی کفر کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیں، ایمان والے ہی اہل کفر کی پیروی شروع کر دیں، ایمان والے ہی اہل کفر کی تقلید شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایمان والا ایک ہے یا ایمان والا ایک بھی نہیں رہتا، ساری دنیا کفار سے بھر جاتی ہے، اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، فیبسطہ، اور پھر اللہ پھیلا دیتے ہیں ان بادلوں کو، فی السماء، آسمانوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتے ہیں، ویجعلہ کسفا، اور اللہ کر دیتے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے، فتر الودق، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، میہ کو، یخرج من خلالی، کہ وہ نکلتی ہے ان کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور پھر جب وہ پہنچتی ہے
اس بارشوں میں سے اس کے بندوں کو اذا ہم یستبشرون، تو فوراً وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ تو بارشوں کا نظام سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا سلسلہ اس طرح کا جاری کیا ہے کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں بنتا ہے، پھر بخارات جمع ہو جاتے ہیں، پھر بادل بن جاتے ہیں، اور بادلوں سے اللہ تعالیٰ کا جب امر اور حکم ہوتا ہے تو کسی جگہ پر بادل گھنے ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پر بادل تھوڑے ہوتے ہیں، اور آسمان پر مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور جہاں جہاں پر پھر بادل ہوتے ہیں اور پھر جہاں پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور وہ لوگوں کے لیے حیات کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی جس طرح بادلوں کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور گھٹا چھا جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، تو اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو کفار کا غلبہ ہے، کفار کی سلطنت ہے یا کفار کا چھایا ہونا ہے، یہ بھی ایک عارضی طور پر ہے، اور جب اہل ایمان اصلاً کامل طور پر اپنے ایمان پر آ جائیں گے تو جس طرح بارش کے برسنے سے وہ گھٹا ختم ہو جاتی ہے، مٹی بیٹھ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر اہل ایمان کامل ایمان پر آ جائیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے، تو یہ کفار کا غلبہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح بارش کے برسنے سے اللہ کے بندے خوش ہوتے ہیں، تو پھر اسی طرح ایمان والوں کے غلبے سے ایمان والے خوش ہوں گے، اہل ایمان خوش ہوں گے۔ کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتے ہیں، کسی جگہ پر اللہ بارش کو پہلے برسا دیتے ہیں، کسی جگہ پر اللہ بعد میں برساتے ہیں، تو اسی طرح سے ایمان والوں کا غلبہ کسی جگہ پر پہلے ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر بعد میں ہو سکتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی بھی مختلف جماعتوں کو اللہ تعالیٰ مختلف علاقوں کے اندر غلبہ نصیب کر دیتے ہیں۔ فَتَرَى الْبَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو جس طرح ان بادلوں سے اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طریقہ سے اہل ایمان کے اس گروہ سے ان علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِ، کہ نازل کی جاتی ان پر اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، البتہ مایوس۔ تو بندے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایک لمحہ میں وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں بارش ہوگی نہیں ہوگی، بادل آگے چلے جائیں گے، کس طرح سے وہ مایوسی کی باتیں کرتا ہے، اور جیسے ہی بارش برستی ہے تو فوراً وہ امید میں آ جاتا ہے۔ تو ایمان والے اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور کامل یقین رکھتے ہوئے وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ضرور اہل ایمان کا غلبہ ہوگا، ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ اپنے یعنی ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جو کامیابی عطا فرمائیں گے، غلبہ نصیب فرمائیں گے، حق کی ایک دن ضرور فتح ہوگی۔ یعنی ایمان والے وہ نا امیدی کی طرف، مایوسی کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب۔ الحمدللہ۔